السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تمام محترم سامعین اور عزاداران سید مظلوم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بروز جمعہ 1442 ہجری محرم الحرام کی 8ویں مجلس سے ہمارے مولانا حجت الاسلام مرزا فرحت عباس نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تمام اراکین اردو فاؤنڈیشن اور عزاداروں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں جن کے تعاون سے مجالس کا انعقاد ہوا مولا ماشاءاللہ۔ اور آج کی اس مجلس کا ایک خطے سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی جی۔ عزم شبیر تھا یوں، عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ گیا۔ ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، ساری دنیا کی یزیدوں کا مشن ٹوٹ گیا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ شکریہ بہت بہت آپ کا ڈاکٹر صاحب، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز جناب طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت حدیث کے ساتھ سے بسم اللہ۔ بسم نعرہ اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال وسمعت فاطمہ انہا قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمان فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمان فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة صلی علی محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يومه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی و یا صاحب حوض قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بوالدی الحسین قد اقبل اللهم السلام علیک یا امه فقلت وعلیک السلام یا والدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا امه انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختاره له اتاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معه ما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین
فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہ رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نم ہوا ما والدیک تحت القصہ فاقبل علی نحو القصہ وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت القصہ قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت القصہ ثم آتیت نحو القصہ وقلت السلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت القصہ قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعات قد اذنت لک فدخلت تحت القصہ فلما اكتملنا جميعا تحت القصہ اخذ برسول اللہ بطرفي القصہ وما بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم انا هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودامهم دامي يؤلموني ويؤلمكم ويحزنوني ويحزنوهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم عدو لمن عداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكن السماوات اني ما خلقت السماء مبنيات ولا ارض مدحيات ولا قمر منيرا ولا شمس وضيئات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصة فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصة فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أخبط الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فخبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرض مدحيات ولا قمر منيرا ولا شمس وضيئات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فأخذت أذان لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصة فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصة من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ذكر خبرنا هذا في مخفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع شيعات ومحبين إن ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى إن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ذكر خبرنا هذا في مخفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبنا وفيهم مخموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالبه حاجات إلى وقاض الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتهم فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر بھائی. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریے. محرم حرام کے پہلے عشرے سے میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ، آپ کا ناظم سید توقیر میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. کل کی غیر حاضری کی 10 معافی. اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی بھی ہے کہ میری غیر موجودگی میں ہمارے بھائی بٹی صاحب نے جہاں سے بٹی صاحب جہاں بہت اچھا نظامت کا سوچ رہا تھا کہ آئندہ بھی انہیں کے آئندہ کی نظامت بھی انہیں کے حوالے کی جائے. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، بٹی صاحب کا بھی، جنہوں نے میری کمی کو پورا کیا.
میں مجلس کے جو آج کے سلسلے کی جو اسپانسرس ہیں اس میں ہمارے جناب ناصر جعفری صاحب، ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، ڈاکٹر منصور رضا صاحب جو ہیں وہ آج کے اسپانسر ہیں، اور ان میں یہ ایک درخواست کروں گا ایک عدد سورہ فاتحہ کی ان تمام حضرات کے مرحومین کے لیے کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کو ہدیہ کر دیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے ساتھ ہی میں مسجد قبلہ مولانا حجت الاسلام قبلہ مرزا فرحت عباس صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ پچھلی تیسری مجلس سے ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ سے نہایت اپنی علمی بصیرت سے ہمیں مستفید کر رہے ہیں اور بہت زیادہ مجالس اچھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مولا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے ان کی۔ اللہ آمین۔ میں اگل اپنے اس کے لیے ایک جناب غازی عباس کے سلسلے میں ایک قطع آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے۔ دست عباس نے چھوا پانی، دست عباس نے چھوا پانی، پانی پانی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی پانی ہو گیا پانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مشق عباس میں جو نہ سکا پانی، مشق مشق عباس میں جو نہ سکا پانی، کیوں نہیں شرم سے مرا پانی، کیوں نہیں شرم سے مرا پانی، دست عباس پر محمد علیہ جزاک اللہ۔ میں سلام کے لیے جناب محترم عباس رضا موسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مولا کی شان میں ہدیہ پیش کرے سلام کا۔ جناب رضا موسی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سلام کے چند اشعار عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد جناب۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے،
او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے ہم سے قدم چھڑا دیں شہ زیب خار کے ہم سے قدم چھڑا دیں شہ زیب خار کے دنیا اسی میں مر گئی سرمار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا اسی میں مر گئی سرمار مار کے مرحب کا قتل کیا کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا قتل کیا کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے سبحان خیبر کا در اکھاڑ کے ثابت یہ کر دیا خیبر کا در اکھاڑ کے ثابت یہ کر دیا مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک مظہر اللہ یہی ہے قوت پروردگار کے ہیں بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا ہیں بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا انگڑائی جب کے لی شب ہجرت گزار کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ انگڑائی جب کے لی شب ہجرت گزار کے لیلا کے دل کو دیکھ رہے تھے شہ زمن لیلا کے دل کو دیکھ رہے تھے شہ زمن اکبر کو رن میں بھیجا ہے گھیسو سوار کے اکبر کو رن میں بھیجا ہے گھیسو سوار کے اکبر تمہارا باغ جوانی الٹ گیا اکبر تمہارا باغ جوانی الٹ گیا لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے اصغر تمہارے حال پہ روتی ہے فوج شام اصغر تمہارے حال پہ روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے سبحان اللہ سبحان اللہ تم
تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، تعریفیان آن و محمد میں کیا کروں، تعریفیان آن و محمد میں کیا کروں، جانے یہ شیر چھوٹ گئے کس کچھار کے، جانے یہ شیر چھوٹ گئے کس کچھار کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، پر نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی محمد علی وعلی محمد محمد جزاک اللہ یہ تھے محترم عباس رضا موسی صاحب، جو کہ شہید کربلا، شہداء کربلا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا آج کے خطیب مولانا مرزا فرحت عباس صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائے۔ مولانا فرحت عباس صاحب۔ بآواز بلند آ رہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسید العربی والعجم، وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد۔ بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں بے پناہ شکر گزار ہوں تمام ہی مومنین کا جو مجھے محبتوں کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اور عزیزان گرامی جن افراد نے بھی اس عشرے کا انعقاد کیا ہے، پروردگار عالم ان تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جنہوں نے دادے درہمیں اور سخنیں اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ میں کیونکہ اب آن لائن خطاب کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے فرش اعضاء کو بچھائیں تو وہ فرش اعضاء بچھانا کافی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آن لائن اس مجلس کا اہتمام کیا جائے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جن افراد نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان کو وہ بلندی اور ترقی عنایت فرما کہ دنیا اسے دیکھ تو سکے لیکن اس تک پہنچ نہ سکے۔ یہ جو آپ اس وقت پروگرام منعقد کر رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ بہت عظیم پروگرام ہے گا۔ اب سے پہلے ایسے خطے تھے جہاں پر ذکر سرکار سید الشہداء نہیں ہوتا تھا، منعقد نہیں ہوتا تھا۔ عرب میں ایک جگہ تھی جہاں پر ذکر نہیں ہو رہا تھا، تو ایک مولا کی چاہنے والی وہاں پر موجود تھی۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو لیا اور صحرا کی طرف بڑھ گئی، اور بچے پوچھنے لگے کہ والدہ گرامی آپ ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہیں؟ کہا کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ذکر سرکار سید الشہداء نہیں ہوتا ہے۔ اس نے پہلے خود خطابت کی اور مولا کے مصائب بیان کیے، بچوں نے سنے، اور جب بچوں نے وہ مصائب سنے تو اس کے بعد کہا کہ میں نے ذکر بیان کیا ہے، تم نے سنا ہے؟
اب تم ذکر کرو میں سنتی ہوں۔ ایسے ایسے مولا کے چاہنے والوں نے ذکر مولا جو ہے وہ الگ الگ خطوں میں الگ الگ جگہ پہ کیا ہے۔ تو آج یہ جو اہتمام کیا گیا ہے، یہ آن لائن جو ہمارا پروگرام ہے، تو الحمدللہ اسی انداز سے جو ہے وہ ہر گھر کے اندر، ہر شہر کے اندر مختلف مقامات کے اوپر مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اپنے مولا کے ذاکروں میں شمار فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی جس آئے وافی ہدایت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، وہ سورہ مبارک جمعہ کی دوسری آئے وافی ہدایہ ہے اور یوم جمعہ ہے۔ اور اس دوسری آیت میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے 4 مقاصد زندگی کو بیان فرما رہا ہے۔ ہم نے اپنے آخری رسول کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی سبب کے نہیں بھیجا ہے۔ اس آیت میں 4 مقاصد زندگی کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے امیین کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا جو کہ انہی میں سے تھا۔ کیوں مبعوث کیا؟ پہلا مقصد بیان کیا قرآن نے، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے۔ دوسرا مقصد بیان کیا، وَیُزَکِّیہم، اور تزکیہ نفس کرے۔ پھر تیسرا مقصد بیان کیا، وَیُعَلِّمْہُمُ الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، چوتھا مقصد بیان ہو رہا ہے، اور حکمت کو سکھائے۔ تو ہم نے ابھی تک آپ کی عظیم بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ جب رسول 4 مقصد لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو مقصد بعثت پیغمبر ہے، تو جو جانشین رسول ہے، جو وصی رسول ہے، تو اس کے بھی کم سے کم 4 مقصد زندگی ہونے چاہیے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے، تزکیہ نفس کرتا ہوا نظر آئے، کتاب کی تعلیم دیتا ہوا نظر آئے، اور حکمت کو سکھاتا ہوا نظر آئے۔ ہم نے جب نگاہ ڈالی ہے تو بعد وفات پیغمبر ہمیں علی کی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا کہ جس نے آیات کی تلاوت کی ہو۔ حضرت علی کے بعد جیسی تلاوت امام حسن نے کی ایسے کسی نے نہ کی، اور جیسی بعد امام حسن تلاوت قرآن امام حسین نے کی ایسی کسی نے نہ کی۔ امام حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کریم کر کر بتایا کہ دیکھو جانشین پیغمبر ہم ہیں اور وارث قرآن ہم ہیں، وارث اسلام ہم ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یتلو علیہم، ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرا مقصد ہے وَیُزَکِّیہم، ہم نے کل یہیں سے اپنی بات کو تمام کیا تھا۔ رسول کی زندگی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تاکہ تزکیہ نفس کریں۔ تو پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے تزکیہ نفس فرمایا، اور جب تزکیہ نفس فرما چکے عزیزان گرامی، تو پھر تزکیہ نفس کرنے کے بعد ایک عظیم تحفہ امت کے حوالے کیا، اور وہ تحفہ ولایت تھا۔ تو عزیزان گرامی، تزکیہ نفس ضروری ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا اس وقت تک انسان اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے مولانا اسد صاحب بھی اس پہ گفتگو کر چکے تھے نفس کے اوپر، تو میں اس کی نفس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا، لیکن قرآن کریم نے خود قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی بھی قسم اور نفس کو سنوارنے والے کی بھی قسم، نفس کی بھی قسم، نفس کو بنانے والے کی بھی قسم۔ اور جیسے ہی یہ نفس کی لفظ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں رکھی، اللہ ہر فصاحت و بلاغت قرآن ایک ہی آیت میں خالق کا بھی تذکرہ کر دیا، مخلوق کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کو بنانے والے کی قسم، نفس کو سنوارنے والے کی قسم، نفس کی بھی قسم، نفس کو سنوارنے والے کی بھی قسم، نفس کی بھی قسم، نفس کو بنانے والے کی بھی قسم۔ تو عزیزان گرامی، دونوں تذکرے ہو رہے ہیں خالق و مخلوق کے۔ بس جو کلام معصوم ہوتا ہے وہ بھی قرآن کے عین مطابق ہوا کرتا ہے۔ 2 طریقے سے متن وارد ہوا ہے، رسول خدا سے بھی اور مولا کائنات سے بھی۔ میں مولا کائنات کے متن کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ اعرفکم بنفسہ اعرفکم بربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ فصاحت و بلاغت جو قرآن کریم میں نظر آ رہی ہے وہی فصاحت و بلاغت اس کلام میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اعرفکم بنفسہ اعرفکم بربہ، مولا نے ایک ہی قول میں
मखलूक का तज़किरा भी कर दिया और खालिक का तज़किरा भी फरमा दिया। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए फिर उसके बाद नफ्स का तज़किरा हो रहा है कि अब तुम्हें अख्तियार है कि चाहे गुनाहों में आलूदा होकर अपने नफ्स को गलीज कर लें और इसे खराब कर लें, या फिर तक़वा इलाही अख्तियार कर कर इस नफ्स को पाको पाकीज़ा करें और मुनज़्ज़ा करें और उस मंजिल तक पहुंच जाएं कि जो बारगाह अज़दी तक रास्ता आपको लेकर जाता है और आप अपने नतीजे तक पहुंच जाएं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो ये नफ्स बड़ा अहम है अज़ीज़ान गिरामी, ये नफ्स इतना अहम है कि कुदरत ने इसकी कसम खाई है, और ये वही नफ्स है कि जिसे ज़ायक़े मौत चखना है। अब यहाँ पर एक फ़ज़ाइल का गोशा देते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। कायनात के हर नफ्स को मौत है, लेकिन नफ्सुल्लाह को मौत नहीं है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रसूल इस दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए ताकि तज़किया नफ्स फरमाएं। तो जब रसूल का मकसद तज़किया नफ्स है तो फिर जानशीन पैगंबर का मकसद भी तज़किया नफ्स होना चाहिए। अब उम्मत को अख्तियार है कि चाहे उसे जानशीन पैगंबर माने जिसका नफ्स गुनाहों में आलूदा है, या उसे जानशीन पैगंबर माने कि जब बिस्तर रसूल पे सोया है शब हिजरत तो नफ्सुल्लाह कहलाया है। ये अली बिस्तर रसूल पे सो रहे हैं, तलवार के साए में सो रहे हैं। अली को मालूम है कि चारों तरफ तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन अल्लाह रे अजमत सरकार अमीरुल मोमिनीन, है कोई ऐसा शख्स कि जो मुस्तरिब हो और उसे नींद आ जाए? भाई हम तो यही देख रहे हैं आजकल, बहुत से अफराद हुए हैं कि जो नींद की गोलियां लेते हैं और उसके बाद सोते हैं, लेकिन यह है वाहिद कायनात की शख्सियत अली इब्न अबी तालिब के बिस्तर रसूल पे सो रहे हैं और इतने इत्मीनान के साथ सो रहे हैं कि अब से पहले कभी ऐसा नहीं सोए, तलवारों के साए में सो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर थोड़ी सी भी किसी को टेंशन हो जाती है तो वो सो नहीं पाता है, और जहां पर इतनी तलवारें हैं सामने और उसके बावजूद भी अली इतने मुतमईन सो रहे हैं कि खुद फरमा रहे हैं कि ऐसा तो मैं अब से पहले कभी सोया ही नहीं हूँ। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं। मैं कहूंगा या अली, आप बिस्तर रसूल पर क्यों सो रहे हैं? आप तो हर रोज 1000 रकात की अदायगी फरमाते थे और रात में 1000 रकत नमाजें पढ़ा करते थे, लेकिन आपने 1000 रकतों को छोड़कर आज बिस्तर रसूल पे आप क्यों सोए हैं? अजब नहीं कि मौलाए कायनात की आवाज आ जाए, आदत का नाम इबादत नहीं है बल्कि इताअत का नाम इबादत है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर 1000 रकत नमाज पढ़कर उसकी खुशनुदी हासिल हो तो ये इबादत है, और अगर बिस्तर रसूल पर सोकर उसकी खुशनुदी हासिल हो तो ये भी इबादत है। तो जान गिरामी, हजरत अली अलैहिस्सलाम बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं, और बिस्तर रसूल पर सोए तो सोने के अंदर खरीद और फरोख्त हो रही है। कायनात में कोई शख्स ऐसा मिला है कि जो सोते वक्त खरीद और फरोख्त करे, कोई अपनी चीज बेचे या किसी से कोई चीज खरीदे? नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। जब इंसान के हवास मुकम्मल तरीके से बेदार होते हैं तो फिर इंसान खरीदो फरोख्त किया करता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को बता दिया कि देखो, दुनिया का सोना और है, हमारा सोना और है। तो जब दुनिया का सोना ऐसा नहीं है जैसे अली का सोना, तो फिर दुनिया की बेदारी ऐसे कैसे होगी जैसे अली की बेदारी है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली अलैहिस्सलाम की बेदारी भी तो दुनिया की बेदारी और है, अली की बेदारी और है। दुनिया बताना चाह रही है कि हमको अपने जैसा तसव्वुर ना करना, हमें अपना जैसा ना समझना कि जो तुम हो वो हम हैं, नहीं, बल्कि तुम खाक से बने हो, तुम मिट्टी से बने हो, लेकिन हमारी तख्लीक मिट्टी से नहीं की गई, हमारी तख्लीक की गई है नूर से। तो जाने गिरामी, ये नूर है और ये ऐसे नहीं है जैसे हम हैं, हम और हैं, ये और हैं। अब देखिए, बात से बात निकलती है। किसी आलिम ने लिखा कि ये कैसे मुमकिन है कि अली एक वक्त में 40 जगह पर रहे, ये कैसे मुमकिन है? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक वक्त में इतनी मजलिसों में तशरीफ ले आती हैं, लाखों हजारों मजलिसें एक वक्त में हो रही हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्सियत इतनी जगह पे शिरकत फरमा ले? हमने ये अर्ज किया कि सवाल ये है कि जनाब ज़हरा नूर हैं या जनाब ज़हरा मादा हैं? जनाब ज़हरा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये मेटल हैं या नूर हैं? अगर ये मेटल हैं, अगर ये मादा हैं, तो फिर ये एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन अगर ये नूर हैं तो फिर हर जगह मौजूद हो सकते हैं। मिसाल देने की जरूरत नहीं है,
سورج جب نکلتا ہے تو ہر جگہ نور موجود ہوتا ہے، بس جس طریقے سے سورج کا نور ہر جگہ موجود ہی ہے، اسی طریقے سے جو نور الہیہ ہے جناب زہرا کی شکل میں وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے بستر رسول پر سوئی ہوئی ہے اور مولا کائنات سو رہے ہیں، وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، کچھ بیچا جا رہا ہے، کچھ خریدا جا رہا ہے۔ بیچا کیا گیا؟ نفس بیچا گیا۔ خریدا کیا گیا؟ مرضات الہیہ۔ سودا بھی کتنا عظیم سودا کہ نفس بیچا جا رہا ہے، مرضات کو خریدا جا رہا ہے۔ تو ہم مرضیے جتنی ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ علی مرتضیٰ کے پاس۔ علی مرتضیٰ کے تو پاس۔ اللہ کی تمام مرضیوں کا مالک کون؟ حضرت علی علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی اب اگر کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے تو رضی اللہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ علی راضی نہ ہو جائے۔ محمد آل محمد۔ کبھی بیچ میں بریکٹ میں ایک بات کبھی کبھی عرض کی جاتی ہے، اور کیونکہ وقت بڑا مضیق ہے اور بڑا مختصر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں اہل بیت علیہم السلام کے خلاف آج بھی جو زمانے چل رہی ہیں، ان کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ دنیا آج اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ یہ رضی اللہ ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزان گرامی، رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ علماء اہل سنت نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو رضی اللہ نہیں لکھا، تمام اصحاب کو رضی اللہ لکھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ لکھا ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ نے تمام اصحاب کو رضی اللہ کیوں لکھا اور حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں لکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اصحاب پیغمبر میں واحد صحابی حضرت علی ہیں کہ جن کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے برادران اہل سنت حضرت علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں اور ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ ہم حضرت علی کو حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں۔ تو جب ہم انہیں معصوم مانتے ہیں تو پھر ہم علیہ السلام مانتے ہیں۔ بھائی جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے۔ تو جب ایک ملک علیہ السلام ہو سکتا ہے تو جن کے صدقے میں یہ ملک خلق ہوئے ہیں، جن کے صدقے میں یہ فرشتے خلق ہوئے ہیں، وہ علیہ السلام کیسے نہیں ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری یا حق علی۔ علیہ السلام ہی ہیں، اس لیے کہ جو رسول کی حفاظت کرے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، جو احد کے میدان میں رسول کو چھوڑ کر چلا جائے وہ رضی اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اسلام کی حفاظت کرے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، اور جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے وہ رضی اللہ ہوتا ہے۔ اب ہجرت کے حوالے سے جملہ عرض کروں، جو بستر رسول پر سوئے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، جو غار میں روئے وہ رضی اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ حضرت علی بستر رسول پر سو رہے ہیں اور کوئی ہے جو غار میں رو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کوئی تو بستر رسول پر سو کر مرضات الہیہ کو خرید لیتا ہے، اور کوئی شخص ہے جو غار میں منافقت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ جو غار میں روتا ہے وہ بھی کسی خاص وجہ سے روتا ہے، تاکہ کفار و مشرکین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہاں رسول یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن قدرت کا اہتمام بھی دیکھیے، وہاں پر ایک سانپ کو ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ سانپ کو دیکھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کو بھی دیکھ سکیں۔ اب اختیار آپ کو ہے، چاہے اسے اپنا رہبر مانے جو ایک سانپ کو دیکھ کر ڈر جائے، یا اسے اپنا رہبر مانے کہ جو گہوارے میں ہو تو اجدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری،
علی بستر رسول پر سو رہے ہیں، علی بستر رسول پر سو رہے ہیں تو نفس اللہ بن گئے، نفس اللہ کہلائے۔ علی کے نفس کو اپنا نفس کہا ہے اللہ نے کہ یہ علی کا نفس نہیں ہے بلکہ میرا نفس ہے، علی نفس اللہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی کا نفس نفس اللہ ہے، علی کا نفس نفس اللہ ہے، نہیں عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب تو عظیم شخصیت ہے، نفس کو دیکھو تو نفس اللہ نظر آتا ہے، آنکھوں کو دیکھو تو عین اللہ نظر آتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھ ہے عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، سینہ صدر اللہ، نفس نفس اللہ، یہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ یعنی قدرت بتا رہی ہے کہ علی میرے صفات کا مظہر بنا ہوا ہے، تم علی کو دیکھتے چلے جاؤ، مجھے پہچانتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد مومنے دیکھتے چلے جاؤ، مجھے پہچانتے چلے جاؤ۔ ہجرت کی شب علی سوئے تو نفس اللہ کہلائے، یہی علی جب مباہلے کے میدان میں آئے تو نفس نبی بن گئے۔ اعلان ہو رہا ہے، ان سے کہہ دیجئے اے میرے نبی تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ابناءکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، نساءکم تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ قرآن کی آیت چلا چلا کر آواز دے رہی ہے، صبح قیامت تک جھوٹوں پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ یہاں پر نفس اللہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی، مامون کا زمانہ ہے، 8ویں امام موجود ہیں، دربار میں بلایا ہے، اپنی مسند پر جگہ دی ہے، مسکرا کے 8ویں معصوم سے سوال کرتا ہے، حجت خدا سے مامون سوال کرتا ہے، امام رضا سے مامون سوال کر رہا ہے، کیا آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ مباہلے کے میدان میں رسول عربی عورتوں میں صرف آپ کی جدہ کو لے کر گئے؟ تو میرے مولا نے فرمایا نہیں، ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہے۔ کہا کہ پھر اس بات پر فخر ہوگا کہ بیٹوں میں حسن و حسین کو لے کر گئے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ ہمیں اس بات پر بھی فخر نہیں ہے، ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ نفسوں میں صرف علی مرتضیٰ کو رسول لے کر میدان مباہلہ میں گئے ہیں۔ سبحان اللہ میرے سبحان مولا اللہ۔ نے اشارہ کر دیا، میرے مولا نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو جو مباہلے کے میدان میں پہلا نفس گیا تھا، آج 8واں نفس تیرے پاس موجود ہے۔ جو پہلے نفس کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو 8ویں نفس کے مقابلے پہ آ جائے وہ بھی جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ سبحان اللہ حیدری۔ بھئی علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مباہلے میں نفس نبی بننا ہے، مباہلے میں نفس نبی بننا ہے، اور جو مباہلے میں ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور جھوٹا جو ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، جھوٹ انسان کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ انسان کی توفیقات کو سلب کر لیتا ہے، جھوٹ رحمتوں میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، نعمتوں میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ جھوٹ انسان کے حافظے کو بھی ختم کر دیتا ہے، میموری کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، تو مسکرا کر باسطے والے جناب نے جواب دیا تھا کہ بیٹا جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ جھوٹ حافظے کا دشمن ہے، جھوٹ حافظے کو کھا جاتا ہے، جھوٹ میموری کو ختم کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں ہے۔ مباہلہ بھی اسی بات پہ تو ہو رہا تھا کہ جھوٹوں پہ صبح قیامت تک اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ مرزا فرد کی خطابت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب تک قرآن میں آیت موجود رہے گی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ مباہلے کے میدان میں عزیزان گرامی یہ پنجتن نہیں جا رہے تھے بلکہ سچوں کی انجمن جا رہی تھی، صداقت کا کارواں چلا جا رہا تھا، اور کتنا سبحان خوبصورت اللہ کارواں جا سبحان رہا اللہ تھا۔ سبحان رسول اللہ آگے سبحان آگے اللہ۔ ہیں، آغوش میں امام حسین ہے، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہے، آغوش سبحان میں اللہ امام سبحان حسین اللہ۔ ہے، یعنی نبوت کا بچپنا نظر آ رہا ہے، انگلی پکڑے ہوئے نبوت کا لڑکپن نظر آ رہا ہے، سبحان نبوت کے اللہ پیچھے سبحان پیچھے اللہ۔ عصمت ہے جناب زہرا کی شکل میں، اللہ اور عصمت کے پیچھے پیچھے مولا کائنات ہیں، یعنی امامت کی جوانی ہے علی کی صورت میں۔ تو واہ عزیزان واہ واہ گرامی واہ کتنا سبحان اللہ۔ خوبصورت منظر ہے، آگے آگے نبی ہیں، درمیان میں جناب زہرا ہے، جناب زہرا کے پیچھے پیچھے مولا کائنات ہیں، یعنی آگے آگے نبوت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے۔ دنیا عظمت جناب زہرا کو سمجھے کہ اگر جناب زہرا ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو نبوت لے لیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو امامت لے لیں۔ واہ 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 ماشاء واہ واہ اللہ واہ واہ ماشاء واہ۔ اللہ ماشاء اللہ آواز جزاک بلند ایک اللہ نعرہ قدم خیر آگے بڑھ جائیں تو صلوات۔ نبوت لیں۔ یا علی یا علی۔ دنیا عظمت جناب زہرا کو سمجھے کہ جناب زہرا کی عظمت کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ بھئی یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں،
کہ آگے آگے نبی ہیں، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں، درمیان میں جناب زہرا ہیں. بھئی آپ کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ. کس طریقے کے ساتھ؟ بلا فصل کے ساتھ. علی بلا فصل خلیفہ رسول ہیں، بغیر کسی فاصلے کے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. علی ولی اللہ ہے نا، بلا فصل ہے نا. اس لیے کہ خلافت علی میں اور ختم نبوت میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہے. اور ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہی خلافت امیر المومنین ہے عزیزان گرامی، کہ ختم نبوت ہو چکا ہے اور آغاز امامت ہو چکا ہے غدیر سے. اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بلا فصل علی خلیفہ رسول ہیں. اذان میں بھی، اقامت میں بھی، ہر جگہ، ہر منزل میں کوئی بھی عبادت بغیر علی ولی اللہ کے قبول نہیں ہوتی ہے عزیزان گرامی. اگر علی ولی اللہ نہیں تو پھر عبادت نہیں، نماز نہیں، روزہ حج نہیں، خمس نہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ کہے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کہے. اس پہ واجب ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے بعد فوراً علی ولی اللہ کہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو ہم کہتے ہیں عزیزان گرامی علی بلا فصل خلیفہ رسول ہیں، علی بلا فصل خلیفہ رسول ہیں. آئیے میدان مباہلہ میں جناب زہرا نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے علی ہے. جو نبوت اور امامت کو بلا فصل کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظیم جملہ آپ کی عظیم بارگاہ میں نے صرف کیا ہے. جو نبوت اور امامت کو بلا فصل کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. دیکھیے فاطمہ میں پہلا حرف کیا ہے؟ فے. اور فے عربی میں کس لیے آتا ہے؟ جو علماء ہیں ان سے آپ دریافت کریں، جو عربی جانتے ہیں ان سے معلوم کریں. فے عربی میں آتا ہے بلا فصل کے لیے. بھئی آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ من کنت مولا فا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں بلا فصل علی اس کے مولا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مباہلے میں بلا فصل کر رہی تھی وہ بھی فے تھی، جو غدیر میں بلا فصل کر رہی تھی وہ بھی فے تھی. محمد آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر عزیزان گرامی مباہلے کا میدان ہے اور مباہلے کے میدان میں ایک کارواں چلا جا رہا ہے. رسول خدا کا قدم ہے اور رسول خدا کے نقش قدم پر جناب زہرا کے نقش پا ہے اور جناب زہرا کے نقش پا پر حضرت علی علیہ السلام کے نقش پا ہے. میں اپنی بہنوں کے لیے ایک میسج لے کر آگے بڑھ جاؤں گا. جناب زہرا اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں کہ جن کا نقش پا بھی بے پردہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد ماری محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہیں جو مباہلے کے میدان میں جا رہے ہیں اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ صبح قیامت تک جھوٹوں پہ لعنت ہوتی رہے گی. یہ پنجتن ہیں، یہ سچے ہیں، یہ پنجتن ہیں، یہ صدیق ہے، یہ پنجتن ہیں، یہ صادق ہیں، یہ پنجتن ہیں، ان میں صدیقہ ہیں. دنیا کے بنائے ہوئے صدیق اور صادق اور ہوتے ہیں، لیکن قرآن جسے سچا کہہ دے تو وہ اور ہوتا ہے. کچھ مجبوریاں بھی سمجھا کیجئے کہ دنیا کے بنائے ہوئے صدیق اور ہوا کرتے ہیں اور قرآن جنہیں صدیق کہے وہ اور ہوا کرتے ہیں. جو قرآن کے سچے ہیں وہ اور ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے سچے اور ہیں. جو دنیا کے بنائے ہوئے صدیق ہیں ضروری نہیں زندگی میں سچ بولیں، لیکن قرآن جنہیں سچا کہے تو پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آتے ہوں گے تو پروردگار قرآن کی سچوں کی بات کو سچ کرنے کے لیے آسمان کی بلندی سے جبریل کو لباس جنت لے کر در سیدہ پہ بھیج دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. گرامی یہ ہیں تو عزیزان گرامی یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں پنجتن، یہ ہیں سچے. اب ان کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ علی بن چکے ہیں نفس رسول مباہلے میں. رسول سچے ہیں، رسول کے مقابلے پہ جو آئے وہ ہے جھوٹا. جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. اللہ کا حبیب ہے سچا، اللہ کے حبیب کے مقابلے پہ جو آئے وہ ہے جھوٹا. جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. اللہ کا طٰہٰ ہے سچا، طٰہٰ کے مقابلے پہ جو آئے وہ ہے جھوٹا. جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. یاسین ہے سچے، یاسین کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ ہے جھوٹا.
جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. کملی والا ہے سچا, کملی والے کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ ہے جھوٹا, جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. چادر والا ہے سچا, چادر والے کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ ہے جھوٹا, جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. جناب زہرا ہے سچی, ان کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ ہے جھوٹا, جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. علی مرتضیٰ ہیں سچے, علی مرتضیٰ کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ ہے جھوٹا, جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. عزیزان گرامی امام حسن ہے سچے, امام حسن کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ ہے جھوٹا, جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. امام حسین ہے سچے, امام حسین کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ ہے جھوٹا, جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. پروردگار بتا رہا ہے کہ ان کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوگی. یہ مرزا فرد کی خطابت نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. صبح قیامت تک جب تک قرآن میں آیت موجود رہے گی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی. جو حسین کے مقابلے پہ آئے وہ جھوٹا ہے. اے ذاکر نائک, تو یزید کو کتنا ہی رضی اللہ کیوں نہ کہہ لے, لیکن حسین کے مقابلے پر جو آتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے, تم یزید کو ملا کی لعنت سے تو بچا سکتے ہو لیکن اللہ کی لعنت سے نہیں بچا سکتے. بر دشمنان اہل بیت لعنت. تو گرامی یہ آیت ہے, یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس مباہلے کی آیت میں یہ مولا کائنات نفس نبی بنے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہجرت میں علی نفس اللہ کہلائے, مباہلے میں علی نفس نبی بن گئے. اختیار آپ کو ہے, چاہے گناہگار نفس کو جانشین پیغمبر مانے یا اسے جانشین پیغمبر مانے. جو بستر رسول پہ سوئے تو نفس اللہ, مباہلے کے میدان میں آئے تو نفس نبی, اور یہی نفس جب کربلا کے میدان میں آئے تو نفس مطمئنہ. تو عزیزان گرامی یہ نفس وہ نفس ہے کہ جو پاک و پاکیزہ نفس ہے, جو طیب و طاہر نفس ہے. یہ ایسا نفس ہے عزیزان گرامی کہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی نفس نہیں ہے. تو عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے, اگر انسان پاک و پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے, اگر انسان اللہ سے نزدیک ہونا چاہتا ہے, اگر انسان تقرب الہی چاہتا ہے, اگر انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے, اگر انسان جنت چاہتا ہے, اگر انسان صراط مستقیم چاہتا ہے, اگر انسان سلسبیل چاہتا ہے, اگر انسان آب کوثر سے سیراب ہونا چاہتا ہے, اگر انسان لوائے حمد کے سائے میں آنا چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں اسے اپنا نفس پاک کرنا پڑے گا. اور نفس اسی صورت میں پاک ہوگا کہ جب اس نفوس قدسیہ سے انسان مل جائے, اپنے نفس کو ان کے نفس سے ملا لے. بھئی یہاں پہ میں یہی تو بات عرض کرتا ہوں کہ اگر قطرہ زمین پہ گرے تو یہ قطرے کی موت ہے, یہ قطرے کی فنا ہے. لیکن پانی کا قطرہ سمندر میں مل جائے, پانی کا قطرہ اگر دریا میں مل جائے تو پھر وہ قطرہ باقی رہتا ہے, اس قطرے کو فنا نہیں ہے. ہمارا نفس بھی ایسا ہی ہے. اگر ہمارا نفس اہل بیت کے بغیر رہے گا تو یہ نفس ختم ہو جائے گا, یہ گناہوں سے آلودہ ہو جائے گا. لیکن جب یہی نفس اہل بیت علیہم السلام کے قریب ہوگا, ہمارے دل کے اندر محبت اہل بیت ہوگی, ہمارے دماغ کے اندر مودت اہل بیت ہوگی, تو ایسی صورت میں ہمارا نفس ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ عزیزان گرامی سلمان کا نفس تھا, بوزر کا نفس تھا, مقداد کا نفس تھا, فضا کا نفس تھا. ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہوا جائے. اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی کی بنیاد پر ہی انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے. اور جب تک نفس پاکیزہ نہیں ہوگا انسان کی ہدایت نہیں ہوگی, اور جب تک ہدایت نہیں ہوگی نجات نہیں ملے گی. نجات کے لیے ہدایت کا ہونا ضروری ہے, ہدایت کے لیے نفس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ نعرہ حیدری. تو نفس کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے, نفس کو پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اور کیوں نہ ہو عزیزان گرامی, اس گھر کے اندر تو نفس بھی پاک ہے, روحیں بھی پاک ہیں, خون بھی پاک ہے, طینت بھی پاک ہے, کردار بھی پاک ہے. جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ بھی پاک ہے, جو ان سے آ کر مل گیا وہ بھی پاک ہے. وہ جو کل تک غیر کے لشکر میں تھا تو کچھ اور تھا, جب لشکر حسین میں آیا تو پھر علیہ السلام بن گیا. کیسے کیسے نفس ہیں عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں, ایسے نفس ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی ہے, جن کی نظیر نہیں ملتی ہے. اور عزیزان گرامی ابھی تو ہم سلمان, بوزر, مقداد کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں تو اہل بیت کو کیا سمجھیں گے. ابھی تو ہم سلمان, بوزر, مقداد کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام کو کیا سمجھیں گے.
ابھی تو ہم ان کے خادموں کو سمجھ لیں، یہی بڑی بات ہے. اس لیے کہ جناب بہلول سمجھ میں نہیں آئی دنیا کے سامنے ابھی تک. جی جی ماشاءاللہ. جب دنیا جناب بہلول کو نہ سمجھ پائی جنہیں دیوانہ کہا جاتا تھا جبکہ وہ دانا تھے، تو دنیا جب غلاموں کو نہیں سمجھ پائی ہے تو آقاؤں کو کیا سمجھے گی. اور ایک شخص آنے کے بعد کہتا ہے جناب بہلول سے، ہم نے سنا ہے کہ بہلول تم جانوروں کے حیوانوں کے امام ہو گئے ہو. تو بہلول مسکرا کے کہتے ہیں تو پھر مان کیوں نہیں لیتے ہو. یہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. صلوات پڑھنے ہیں بارے دیگر. یہی بہلول ہیں جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کوزہ ہاتھ میں ہے اور یہ کوزے میں پانی لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دریا سے پانی کو اٹھائیں اور پھر دریا میں پانی کو ڈال دیتے ہیں. کوزے میں پانی کو لیتے ہیں پھر دریا میں ڈال دیتے ہیں. ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور قریب آنے کے بعد کہتے ہیں لوگ، اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو. بہلول کہتے ہیں کہ میں اس دریا کو اس کوزے میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اس پورے دریا کو اس کوزے میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ اے بہلول تم دیوانے ہو، اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے کوزے میں کیسے آ سکتا ہے. تو بہلول مسکرائے اور ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک فقرہ کہا، میں بھی تو تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں علی کیسے آ سکتے ہیں. تو ابھی تو عزیزان گرامی بہلول سمجھ میں نہیں آئے، ابو ذر سمجھ میں نہیں آئے، مقداد سمجھ میں نہیں آئے، جناب فضہ سمجھ میں نہیں آئی، تو اہل بیت علیہ السلام ہماری سمجھ میں کیا ہے. بھئی علی نے سورج کو پلٹا دیا ہے، آپ صاحب معجزات ہیں اور اہل بیت صاحب کرامات ہیں، بے مثال ہیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ تو وہ ہیں کہ جو امام ہیں اور منصوص من اللہ امام ہیں. ان کے تو گھر کا ہر فرد عزیزان گرامی بے نظیر نظر آتا ہے، بے مثال نظر آتا ہے. آپ سرکار ابو الفضل العباس کو دیکھیں تو ثانی حیدر ہیں، جناب زینب کو دیکھیں سلام اللہ علیہا کو تو ثانی زہرا ہیں، حضرت علی اکبر کو دیکھیں تو سیرت و صورت میں رسول کے مشابہ نظر آتے ہیں. کیسی کیسی شخصیتیں اس گھر کے اندر موجود ہیں. عباس ہیں ثانی حیدر. ثانی حیدر، ثانی حیدر کا مطلب یہ ہے کہ عباس ہر چیز میں ثانی ہے، علم میں بھی ثانی، شجاعت میں بھی ثانی، عصمت میں بھی ثانی، سخاوت میں بھی ثانی، کردار میں بھی ثانی. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر عباس کو دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھ کر تمہیں علی یاد آ جائیں گے. عزیزان گرامی علی کی تصویر ہیں عباس، عباس ہیں ثانی حیدر. علی کا ثانی تو دنیا میں ہوا لیکن ثانی حیدر کا کوئی ثانی آج تک دنیا میں نہ ہوا. ثانی حیدر کا ثانی آج تک دنیا میں نہیں ہوا. جو شعراء ہیں وہ زیادہ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اس چیز سے. تو عزیزان گرامی ثانی حیدر کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے. یہ کون ہے ابو الفضل العباس؟ یہ ابو الفضل العباس وہ ہیں کہ جنہیں قمر بنی ہاشم کہا گیا. قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. بنی ہاشم میں کون چاند نہیں تھا؟ علی جیسا چاند موجود تھا، سرکار ابو طالب جیسا چاند موجود تھا، رسول اللہ جیسا چاند موجود تھا، امام حسن جیسا چاند موجود تھا، امام حسین جیسا چاند موجود تھا. جو چاندوں کے درمیان چاند ہو اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چاندوں کی انجمن کے درمیان چاند کہلائے اسے ابو الفضل العباس علیہ السلام کہتے ہیں. یہ کون ہے عباس؟ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جس کی گہوارہ جنبانی خود امام حسین نے کی ہے. میں ایک جملے میں آپ کی خدمت میں آپ فضیلت کو بیان کر رہا ہوں. امام حسین کون ہے؟ جن کے جھولے کو کون جھولا رہا ہے، جن کی گہوارہ جنبانی کون کر رہا ہے؟ رسول خدا علی مرتضی. یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے، یہ نبوتوں کا ہاتھ ہے، یہ رسالتوں کا ہاتھ ہے. یہ حسین کا جھولا جو جھلا رہے ہیں یہ صرف نبی آخر نہیں بلکہ گویا کہ آدم بھی جھولا جھلا رہے ہیں، نوح بھی جھولا جھلا رہے ہیں، ابراہیم بھی جھولا جھلا رہے ہیں، یوحنا بھی جھولا جھلا رہے ہیں. تمام مرسلین، تمام حجتیں، تمام نبی، تمام انبیاء سب جھولا جھلا رہے ہیں حسین کا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس کا سب جھولا جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں
اور حسین جس کا جھولا جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزیزان گرامی، ورنہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بے پناہ فضائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ تو اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو الفضل العباس ثانی حیدر ہیں، تو علم میں بھی ثانی ہیں اور شجاعت میں بھی ثانی ہیں۔ ہم شجاعت کا تو تذکرہ کرتے ہیں لیکن علم حضرت ابو الفضل العباس کا بیان نہیں کرتے۔ تو حضرت عباس کے علم کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک رسول خدا رہے تو اس وقت تک حضرت علی نے اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا، اور جب تک حضرت علی رہے امام حسن نے اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا، جب تک امام حسن رہے امام حسین نے اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا۔ حضرت علی سے لے کر امام حسین تک حضرت عباس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرتے، لیکن صرف دو موقع ملے۔ ایک خانہ کعبہ پہ آپ کا خطبہ جو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور حسین ابن علی کا تعارف کرایا۔ ایک شب عاشور حضرت ابو الفضل العباس کا خطبہ۔ یہ دو خطبے اتنے عظیم خطبے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کا علم کیسا ہے۔ جب حضرت عباس نے خطبے دیے ہیں تو معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جیسے حیدر کرار خطبہ دے رہے ہوں، علی مرتضی خطبہ دے رہے ہوں۔ یہ ہے حضرت ابو الفضل العباس تو آپ حضرات ان دونوں خطبوں کی ضرور تلاوت فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فصاحت و بلاغت حضرت ابو الفضل العباس کیا ہے، آپ کے علم کا عالم کیا ہے، اور آپ کی شجاعت کا عالم تو یہ ہے کہ جنگ صفین ہے اور میدان کارزار ہے، اور علی مرتضیٰ نے کربلا کے لیے عباس کو مانگا ہے۔ اب آزمائش چاہتے ہیں علی مرتضیٰ، اب کسی لال کو میدان کارزار میں نہیں بھیج رہے ہیں، صفین کے میدان میں۔ میں صفین نہیں پڑھ رہا ہوں، بس ایک اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میدان کارزار میں ابو الفضل العباس کو سوار کرایا ہے اور چہرے پر نقاب ڈالی ہے۔ یہ کیوں بھیج رہے ہیں علی مرتضیٰ؟ کربلا کے لیے مانگا ہے نا۔ علی مطمئن ہونا چاہتے ہیں، علی مطمئن ہے، لیکن اپنے لشکر کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا سمجھ لے کہ عباس کون ہے، عباس کی عظمت کیا ہے، سرکار ابو الفضل العباس کا مرتبہ کیا ہے۔ مالک اشتر کے پیشانی کے اوپر پسینہ ہے۔ یا علی، ابو الفضل العباس کو آپ میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں۔ جب اتنا بڑا لشکر ہوتا ہے تو دماغ میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تجربے کار شخص کو بھیجنا چاہیے۔ یہ تو عباس پہلا حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عباس کی پہلی جنگ ہے اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں عباس کو بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے لال عباس، جب میدان میں جانا تو دیکھو حملہ پہلی صفہ ہو لیکن نگاہ آخری صفہ ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو الفضل العباس کو اب رخصت کیا۔ اب جب حضرت عباس خیمے سے نکلے اور آپ نے حملہ کیا اور پہلی صفہ حملہ کیا، دوسری صفہ حملہ کیا، لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ یہ نہیں پہچان پایا کہ عباس لڑ رہے ہیں کہ علی لڑ رہے ہیں۔ وہ عرب کہ جو اتنے مشہور تھے جنگ کے اندر، اگر وہ کسی کی کلائی کو دیکھ لیتے تھے تو کلائی کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ میدان جہاد کے اندر، میدان قتال میں، جنگ کے میدان میں تلوار کون سا سورما چلا رہا ہے، کون سا بہادر چلا رہا ہے۔ عباس کے چہرے پر نقاب تھی، تلوار چل رہی تھی، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ عباس نہیں بلکہ علی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یعنی حضرت عباس کی شجاعت کا اندازہ لگایا بھی نہیں پہچان پایا کہ یہ کلائی علی مرتضیٰ کی ہے یا عباس دلاور کی ہے۔ بس تلوار چل رہی ہے، میمنہ کو میسرہ پہ دے مارا، میسرہ کو قلب لشکر پہ دے مارا، قلب لشکر بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، عباس جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی یہ علی ہے، اس طریقے سے ان پہ قابو نہیں پایا جائے گا۔ اب یہ کرو کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ گھیرے تو کس طریقے سے گھیرے؟ کہا کہ صفے بناؤ، لیکن وی شیو میں صفے بناؤ۔ آپ توجہ رکھیے گا، وی شیو یہ ہوتا ہے، اور کہا کہ دیکھو جب اس طریقے سے صفے بناؤ گے تو علی کریں گے قلب لشکر پہ حملہ، تو جو پیچھے کے دو حصے ہوں گے وہ پیچھے سے جا کے مل جائیں گے اور ادھر سے راستہ دے دینا، پھر یہ دوسری صف میں داخل ہوں گے، دوسری صف ایسے مل جائے گی، علی اور آگے بڑھیں گے۔ اب جو ایک مرتبہ سرکار ابو الفضل العباس نے حملہ کیا، پہلی صف کے قلب پر حملہ کیا، پہلی صف جا کر آپس میں مل گئی، دوسری صف پر حملہ کیا، دوسری صف نے جگہ دی، وہ بھی پیچھے سے جا کے مل گئی۔ نیزے والوں کی صف، تلوار والوں کی صف، سواروں کی صف، حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے حلقہ تنگ کرنا شروع کیا،
समझ रहे हैं कि अली हैं, लेकिन अब्बास जंग लड़ रहे हैं। अब चारों तरफ से सफ़े बनी, दायरे की शक्ल अख्तियार की, एक सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, यहां तक के 7 सफ़े बनी। अब अब्बास दरमियान में है, इधर माल के उस्तर, मछलियां, कभी घोड़ा आगे कभी पीछे। अली मुर्तजा मुझे इजाजत दें तो मैं अब्बास की मदद के लिए पहुंचूं, इसलिए कि ये मैदान जहाद की सबसे सख्त मंजिल होती है कि जब नरगे में चारों तरफ से घेर लिया जाए और इंसान नरगाए आदा में घिर जाए तो इससे निकलना बड़े से बड़े सूरमा के बस में नहीं है जब तक के कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए। लेकिन अली मुर्तजा मुस्कुरा रहे हैं, मौला अली मुस्कुरा रहे हैं। अब सफ़े चारों तरफ से तंग होना शुरू हुई, एक मर्तबा तेजी के साथ सफ़े सिमटना शुरू हुई, लेकिन अब्बास और मुतमईन हुए। अब जैसे ही सफ़े तेजी के साथ करीब आई, अब्बास ने अपनी तलवार को एक मर्तबा जानू पर रख लिया और बिल्कुल मुतमईन होकर बैठ गए। बस जो शव बहुत तेजी के साथ करीब आ रही थी, एक मर्तबा वो रुकी। बस जैसे ही पहली सफ रुकी, पहली सफ पर दूसरी सफ गिरी, दूसरी पर तीसरी गिरी, तीसरी पर चौथी गिरी, यहाँ तक के सफ़े मुंतशिर होना शुरू हुई। अब्बास ने अपने घोड़े को कावा देना शुरू किया। अब जो अब्बास की तलवार से लड़ रहा था, जो अब्बास की तलवार चल रही थी, जो तलवार से टकरा रहा था, वो भी वासिले जहन्नम हो रहा था। जो कदमों से टकरा रहा था, वो भी वासिले जहन्नम हो रहा था। अब ये तलवार चल रही है अब्बास में, हिसार को तोड़ा। एक मर्तबा अली ने तकबीर का नारा बुलंद किया, मेरे लाल सुभान अल्लाह, मेरे लाल जज़ाकल्लाह। अली ने हेड़ा लगाई अपने घोड़े को, मैदान कारजार में आए। अब मेहमना पे अब्बास हैं तो मैसरा पे अली मुर्तजा है, मैसरा पे अब्बास हैं तो मेमना पे अली मुर्तजा है। एक जानिब अब्बास हमला कर रहे हैं, एक जानिब मौला अली हमला कर रहे हैं। लश्कर ने देखा कि 2-2 अली मैदान में आ गए। अरे एक मर्तबा ये कहते हुए भागे, क्या एक अली कम था जो 2-2 अली आ गए। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक मर्तबा अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्बास को दादे शजाअत दी है अली मुर्तजा ने। जब दादे शजाअत दी कि सुभान अल्लाह मेरे लाल, जज़ाकल्लाह मेरे लाल, आपने बड़ी यादगार जंग की है। वही अब्बास हैं कि जिन्हें हर मौके पर यह कहकर रोका गया है, अभी करबला नहीं आई, लेकिन आ गई करबला 2 मुहर्रम को अज़ीज़ान गिरामी, और 3 मुहर्रम को खेमे दरिया के किनारे से हटाए गए। 8 मुहर्रम गुजर चुकी है, और जब 9 मुहर्रम की शब नमूदार हुई तो फौजे यजीदी ये चाहती है कि रात के सन्नाटे में ख़याम हुसैनी पर हमला किया जाए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, सफ़े मुरतब हो चुकी हैं, सफ़े बन चुकी हैं, और लाखों का लश्कर ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ रहा है। शब आशूर तारीख बताती है कि जिसमें घोड़ों की भी आवाज़ें हैं, ऊँटों की भी आवाज़ें हैं, खबल की भी आवाज़ें हैं, तलवारों के टकराने की भी आवाज़ें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर के बाहर की शहरा से वो 200 या 100 आदमी शोर-ओ-गुल करते हुए गुजरे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप घबरा जाएंगे। जब लाखों का लश्कर ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ रहा होगा तो सैदानियों की हालत क्या हुई होगी। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब घबराई हुई अपने भाई हुसैन की खिदमत में आई, ऐ मेरे भाई हुसैन, फौज यजीदी खेमों पे हमला करना चाहती है। लेकिन तारीख ने बड़ा अजीब मंजर पेश किया है कि हुसैन बड़े मुतमईन बैठे हैं। तो आपको मालूम है कि हुसैन इतने मुतमईन क्यों बैठे हैं? क्योंकि अब्बास अभी जिंदा है। आवाज दी, ऐना ऐना अबुल फजल अब्बास, अरे मेरा शेर अब्बास कहाँ है? गाजी अब्बास तशरीफ लाए। मेरे भाई, आज की रात हम इबादत में बसर करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से चाहें लश्कर को रोकें। गाजी अबुल फजल अब्बास घोड़े पर सवार हुए, यजीदी लश्कर के मुकाबले पे आए, अपने हाथ को एक मर्तबा बुलंद किया, बस पूरे लश्कर पर सन्नाटा तारी हो गया। अगर सुई गिरे तो आवाज करे, अल्लाह रे जलालत हजरत अबुल फजल अब्बास, जो लाखों के लश्कर को अपने हाथ के इशारे पे रोक ले, उसे अब्बास कहते हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, गाजी ने फरमाया कि आज की रात मेरा आका इबादत में बसर करना चाहता है, अब तुम्हें अख्तियार है, चाहे तुम वापस लौट जाओ या जंग पर आमादा हो जाओ। अरे बिखरे हुए शेर के तेवरों को देखा, लश्कर यजीद लौट गया, रात इबादत में बसर हुई, सुबह नमूदार
हुई। हुसैन अरे लाशों पर लाशें लेकर आ रहे हैं, अब्बास साथ साथ हैं। वो वक्त भी आया जब अली अकबर के सिवा कोई ना रहा। अब्बास सर झुकाए हुए आका की खिदमत में आए, आका अब तो मुझे इज़्ने वक़ा दे दीजिए। आका हुसैन ने फरमाया अब्बास अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। गाजी अब्बास ने फरमाया अरे आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा आका ने फरमाया अब्बास कुछ आवाजें सुन रहे हो? हाँ आका लतश लतश की सदाएं आ रही हैं। अब्बास पानी की सबील करो, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अरे परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अज़ीज़ान गिरामी मकातिल लिखते हैं अब्बास आका हुसैन की खिदमत से उठकर जिस खेमे पर आए वो किसी और का खेमा नहीं था, अरे वो बीबी सकीना का खेमा था। एक मर्तबा मशकीज़ा भरा, अरे मशकीज़ा साथ लिया। मकातिल एक जुमला और तहरीर फरमाते हैं, अरे बड़ा कयामत का जुमला है। वो तहरीर फरमाते हैं अरे जब भी कोई शहीद मक्तल में आया तो सिर्फ एक खेमे का पर्दा उठा, लेकिन अली का शेर अब्बास अरे जब आखिरी रुखसत के लिए आया तो कोई खेमा ऐसा नहीं था अरे जिसका पर्दा ना उठा हो। सैदानिया घबरा कर खेमे से बाहर निकल आई। अल्लाह अकबर। शहजादी ज़ैनब ने सैदानियों को जमा किया, अरे जिसके भरोसे मैंने पर्दे की जिम्मेदारी ली थी, अरे वो सर कटाने के लिए मैदान जहाज में जा रहा है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी अब्बास खेमे से बरामद हुए। हुसैन इब्ने अली ने अपने भाई को सवार कराया, अली अकबर ने सवार कराया। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास अरे जरा अलम को मेरी जानिब तो करो। एक मर्तबा जैसे ही अलम को आका हुसैन की जानिब किया, अरे हुसैन ने कुछ मिटाया कुछ लिखा, उस पर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, मिटा कर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मेरे भाई खुदा हाफिज। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अज़ीज़ान गिरामी अल मुख्तसर अब्बास फरात के किनारे आए, चुल्लू में पानी को लिया, दरिया में फेंक दिया, मशकीज़े को भरा। अरे अब्बास का घोड़ा भी कितना वफादार था, अरे घोड़े ने भी पानी ना पिया। अबुल फजील अब्बास ने मशकीज़े को भरा। अब कोशिश ये है कि किसी तरीके से पानी खेमे में पहुंच जाए, पानी खेमे में पहुंच जाए। सकीना बड़ी प्यासी है, अरे बच्चे बड़े प्यासे हैं, सैदानिया बड़ी प्यासी हैं। अल्लाह अकबर। बस अब्बास फराज से निकले, लेकिन आए मलूनों ने एक बार किया, अरे गाजी का एक शाना कलम हुआ। अब्बास ने मशकीज़े को दूसरे हाथ से थामा, जालिमों ने दूसरे बाजू को कलम किया। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मशकीज़ा दांतों में लिया। अब्बास चाहते हैं कि ये पानी खेमों में पहुंच जाए, लेकिन एक तीर चला, अरे मशकीज़े में आके लगा। अरे ये पानी नहीं बह रहा था, ये तो अब्बास की तमन्ना बह रही थी। अब्बास ने अपने रुख को बदल दिया। अरे जालिमों ने जुल्म किया, एक तीर चला, अब्बास की आंख में आके पैवस्त हुआ। अज़ीज़ान गिरामी आप तसव्वुर कीजिए, अगर एक दिन का इंसान की आंख में आ जाता है तो इंसान तड़प जाता है, लेकिन जब अब्बास की आंख में तीर पैवस्त हुआ होगा, मेरे गाजी की हालत क्या हुई होगी। अरे इंसान कोशिश करता है अपने हाथ से निकालने, लेकिन जिसके शाने मौजूद ना हो। एक मर्तबा हजरत अब्बास ने अपने दोनों पैरों को अरे अपने घोड़े की बुलंदी पर रखा, चाहते हैं कि तीर को निकाले। जैसे ही सर को झुकाया, अरे एक गुरसर अक़दस पे आके लगा। अबुल फज़ल अब्बासी इनकी बुलंदी से सरजमीन करबला पर तशरीफ लाए। अरे शहजादी एक जाकिर के ख्वाब में आई और आने के बाद फरमाया अरे तुम मेरे लाल के मसाइब बयान नहीं करते हो। जाकिर ने कहा नहीं शहजादी, मैं आपके लाल के मसाइब पढ़ता हूँ। कहा कि नहीं तुम मेरे लाल के मसाइब नहीं पढ़ते, मेरे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ते। कहा कि नहीं शहजादी मैं पढ़ता हूँ। कहा कि उस मुसीबत का तज़किरा
نہیں کرتے جو میرے عباس پر گزری. کہا کہ شہزادی وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہزادی نے فرمایا ارے جو کوئی بھی شہید ارے کربلا کے میدان میں زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پہ آیا اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن میرا عباس جب زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پہ آیا ارے شانے قلم ہو چکے تھے آقا حسین کے قریب. یہ آقا حسین اپنے بھائی کے لاشے کے قریب یہ کہتے ہوئے پہنچے اے میرے بھائی عباس ارے تیرے چلے جانے سے تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں، اپنے بھائی کے ایک بازو کو دیکھا دوسرے بازو کو دیکھا، اپنے بھائی کے لاشے کے قریب گئے، سر اقدس کو اپنے زانوں پہ رکھا، حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھتے رہے، حسین روتے رہے حسین روتے رہے. ایک مرتبہ سرکار ابو الفضل عباس نے فرمایا اے آقا میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. حسین کے لیے 3 منزلیں بڑی سخت تھی. ایک منزل علی اکبر کے سینے سے پرچی کی علی کا نکالنا، ایک منزل علی اصغر کے گلے سے تیر کا نکالنا، تیسری منزل اپنے بھائی عباس کی آنکھ سے تیر کا نکالنا. مجھے نہیں معلوم ارے حسین نے کیسے تیر کو نکالا ہوگا. دوسری آنکھ کو صاف کیا، ارے آقا نے دیدار کیا. اللہ اکبر. آقا عباس نے ایک وصیت اور کی اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. آقا حسین نے بھی ایک فرمائش کی عباس میری بھی ایک تمنا ہے، زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ہاں عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا اے آقا میری ماں نے مجھے وصیت کی ہے جب تک زندہ رہنا ہمیشہ آقا کہنا کبھی بھائی نہ کہنا. میں امام وقت ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں عباس بھائی کہو. عباس نے بھائی کہا اور روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. حسین نے علم مبارک کو اٹھایا، علی اکبر پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے چلے. ادھر سکینہ ننھے ننھے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. امام حسن کے صدقے میں تمام مومنین کی دلی مرادوں کو پورا فرما. الہی آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. میں نوحے کے لیے گزارش کروں گا برادر سلیس کاظمی صاحب سے کہ وہ نوحہ امام کی اس میں بارگاہ میں ادا کریں. جی 4 منٹ سے سماعت کیجیے. تیری پانی نے بہت دیر زیارت کی ہے، تیری پانی نے بہت دیر زیارت کی ہے، تو نے دریا کو نظر بھر کے نہ دیکھا عباس. تیری پانی نے بہت دیر زیارت کی ہے، تو نے دریا کو نظر بھر کے نہ دیکھا عباس. آگ پانی میں لگا دیتا تو پیاسوں کی قسم، آگ پانی میں لگا دیتا تو پیاسوں کی قسم، مشک دیتی نا اگر تجھ کو سکینہ عباس. سبحان اللہ سبحان مشک اللہ دیتی سبحان نا اللہ. اگر تجھ کو سکینہ عباس. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک نوحہ سنانا چاہوں گا، سماعت کیجیے گا. جزاک اللہ. حسین 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 حسین. قوت بازوے سرور میرے عباس اٹھو، قوت بازوے سرور میرے عباس اٹھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم زاؤ جعفر میرے عباس اٹھو، قوت بازوے سرور میرے عباس اٹھو.
मैं भी बो से लूं तमन्ना है कटे शानों के, मैं भी बो से लूं तमन्ना है कटे शानों के, मेरे खुदार बरादर मेरे अब्बास उठो, कुव्वते बाज़ुए सरवर मेरे अब्बास उठो, देके आवाज मुझे हो गए कैसे खामोश, देके आवाज मुझे हो गए कैसे खामोश, आ गया रंग में बरादर मेरे अब्बास उठो, कुव्वते बाज़ुए सरवर मेरे अब्बास उठो, मुझको बेयारो मददगार समझ कर देखो, मुझको बेयारो मददगार समझ कर देखो, शाम तक आ गया लश्कर मेरे अब्बास उठो, कुव्वते बाज़ुए सरवर मेरे अब्बास उठो, कैसे बहलाऊं सकीना को तसल्ली देकर, कैसे बहलाऊं सकीना को तसल्ली देकर, चश्मा लब बैठी है दर पर मेरे अब्बास उठो, कुव्वते बाज़ुए सरवर मेरे अब्बास उठो, देके आवाज मुझे हो गए कैसे खामोश, देके आवाज मुझे हो गए कैसे खामोश, आ गया रंग में बरादर मेरे अब्बास उठो, कुव्वते बाज़ुए सरवर मेरे अब्बास उठो, दे रहे हैं तुम्हें आवाज ले चलो मश्को अलम, दे रहे हैं तुम्हें आवाज ले चलो मश्को अलम, किसको दूं पर चमे लश्कर मेरे अब्बास उठो, कुव्वते बाज़ुए सरवर मेरे अब्बास उठो,
میں بھی بو سے لوں تمنا ہے کٹے شانوں کے، میں بھی بو سے لوں تمنا ہے کٹے شانوں کے، میرے خوددار برادر میرے عباس اٹھو، قوت بازوئے سرور میرے عباس اٹھو، ثانیے حمزہ و جعفر میرے عباس اٹھو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے برادر سلیس قادمی صاحب، جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں آواز میں امام مظلوم کو ان کے بھائی کا پرسہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں زیارت کے لیے گزارش کروں گا جناب پروفیسر شہباز صاحب سے کہ وہ زیارت پڑھائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم یا ابو طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں۔ قربتاً الفدا عزیز و اقربا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثاری والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وآمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی آتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ بے شمار فرازیت یا مولاي یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخات والارحام المطہرات، لم تنجسك الجاہلیہ بانجاسها، ولم تلبسك من مدة لحمات یہ کہاں سے بند ہو؟ واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزاكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمات التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبإيابكم ممكن بشرع ديني وخواتيم عملي بكلمكم سلم وأمري لأمركم متابع صلوات الله عليكم اللهم أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیارت حضرت علی بن حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایہا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم ایہا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلت ظلمتک ولعن اللہ امة حامیت بذلک فراتیت به۔ زیارت جمیع شہداء کربلا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعابداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، ویا لیتنی
كنت معكم فأفوز معكم زيارة حضرت عباس. السلام عليكم يا زيارة حضرت عباس نمدار علیہ السلام. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین الحسن والحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ابن سید الوصیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغفر الذوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں دعائے استغاثہ کے لیے برادر جہاز بھٹی سے گزارش کروں گا. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ جہاز بھٹی صاحب. مولا کی توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام جو حاضرین اور ناظرین جتنے بھی ہمارے شریک ہیں برادر اس مجلس کے اندر سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور سب کے مرحومین کے لیے ان کے درجات کو بلند کرے پروردگار. میں اس کے ساتھ ہی میں مائک جو ہے جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کرتا ہوں. جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. جی حاضرین، آپ سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی کثیر تعداد میں آ کر ہمارے اس مجلس کو کیا، اور تمام آج کے اسپانسرز اور تمام مجالس کے اسپانسرز کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور تمام سامعین اور ناظرین کی عبادت مولا قبول فرمائے. آمین. آمین. اللہ